ایشیا کی عظیم الشان درسگاہ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ذمہ دار باوقار اساتذہ کرام منبر پاک پہ جلوگر ہو چکے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب خان صاحب اللہ، علامہ طاہر رضا صاحب اللہ، حضرت قاری رضوان صاحب اللہ اور دیگر علماء کرام خطبہ اعظام تشریف فرما ہیں۔ ہم میں آپ کے سامنے 7 منٹ کے لیے خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت مولانا طاہر رضا صاحب اللہ استاد جامعہ رضویہ منظر اسلام بریلی شریف سے گزارش کرتا ہوں وہ تشریف لائیں، زوردار نعروں سے استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند حضور صاحب سجادہ حضرت علامہ سبحانی میاں صاحب قبلہ، حضرت علامہ احسن میاں صاحب قبلہ 15ویں صدی کے مجدد 100 سالہ عرص رضوی۔ منبر نور پر جلوہ بار، وارثان منبر و محراب، ارباب عقل و دانش و ناشرین مسلک اعلیٰ حضرت و نہایتی محتشم و مکرم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائدي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے نہایت عقیدت و محبت اور احترام کے ساتھ درود شریف کا ہدیہ پیش کریں اور اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مخزن علم و حکمت، معدن جود و سخاوت، فیاض شریعت و طریقت، غواص بحر حقیقت و معرفت، سرچشمہ معرفت، ذات القدر والجلالت، کامل التقوی والورع، مرجع عوام و خواص، منبع الفیوز والبرکات، مخدومی و مخدوم اہل سنت، سیدی امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بمکہ کان حجرا یسلم علی واعرفه الى الان۔ حضرت جابر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے اے جابر آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو پتھر مکہ میں مجھ کو سلام کرتا۔ سرکار مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف فرما ہے اور ارشاد فرماتے اے جابر آج بھی میں اس پتھر کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو پتھر مکہ میں مجھ کو سلام کرتا تھا۔ تو جب آقا ایک بے جان پتھر کو جان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں،
تو آج جو اس مجمع میں ہم غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب غلامان مصطفیٰ کو بھی سرکار دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں سرکار۔ حضرات، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی حدیث کی روشنی میں اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام پڑھا کرتے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جیسے ہی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس حدیث کی روشنی میں اپنے آقا کی بارگاہ میں جب سلام پڑھنا شروع کیا، اپنے آقا کی بارگاہ میں جب سلام بھیجنا شروع کیا، تو نجدیوں وہابیوں دیوبندیوں نے چاروں طرف سے فتوے لگانا شروع کر دیے کہ دیکھو بریلی کی رضا تو اپنے آقا کی بارگاہ میں سلام بھیج رہے ہیں، نبی کو سلام کرنا بدعت ہے، نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجنا شرک ہے، معاذ اللہ بولو، معاذ اللہ رب العالمین۔ جب نجدیوں وہابیوں نے جب چاروں طرف سے جب فتوے لگائے تو میرے امام اہل سنت نے قلم اٹھایا اور اس کے رسالت کے سمندر میں ڈوب کر کے لکھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے نجدیوں وہابیوں، ابھی تو احمد رضا اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ سلام بھیجتا ہے، اگر ایک مرتبہ سلام کرنے پر پابندی لگاؤ گے، اگر ایک مرتبہ سلام کرنے پر قید لگاؤ گے، اگر ایک مرتبہ سلام کرنے پر کرو گے تو یہ احمد رضا اپنے آقا کی بارگاہ میں ایک مرتبہ نہیں لاکھوں مرتبہ سلام بھیجے گا، اور جو کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع پر ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار علم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور سے رسکی میں سنی جنتی مسلمانوں یہ پیغام لے کر کے جاؤ، اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہے کہ اگر مکان میں ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر دکان میں ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر قبرستان میں ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر تیجوا ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر 10واں ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر 20واں ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر مسجدوں کے اندر ہو، مدرسوں کے اندر ہو، جلسے کا اختتام ہو تو پڑھو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس سلام کو اپنی زبانوں پر اس طریقے سے ادا کر لو، اس طریقے سے جاری کر لو کہ جب فرشتے قبر میں سلام، قبر میں فرشتے جب سوال کریں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، کہ تو دنیا میں نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو کہہ دینا میں دنیا میں نبی کو مصطفیٰ جان رحمت کہتا تھا، شمع پر ہدایت کہتا تھا، شہریار علم کہتا تھا، تاجدار حرم کہتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ لیکن نقشی وہابی تب بھی پاس نہیں آئے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نقشیوں وہابیوں، اگر لاکھوں بار پر بھی پابندی لگاؤ گے، اگر لاکھوں بار پر بھی قید لگاؤ گے، اگر لاکھوں بار پر بھی گرفت کرو گے تو یہ احمد رضا پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں لاکھوں بار نہیں کروڑوں بار سلام دے دے گا، اور جو کہے گا کہ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دعا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا، ارے جبنا خدائی چھپا تم پہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس رخصت، یہ پتھر کون سا تھا جو آقا کو سلام کرتا تھا؟ حضرت عبدالحق محدث دہلوی اپنی شورہ آفاق کتاب مدارج النبوت میں فرماتے ہیں ما حجر حجر اسود است، یہ پتھر جو آقا کو سلام کرتا تھا یہ حجر اسود تھا جو حضرت آدم کے ساتھ جنت سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔